بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہدایہ ثالث کے پہلے سبق کی ابتدا کر رہے ہیں، جس میں ہدایہ کے حوالے سے کچھ ابتدائی بنیادی باتیں جاننا ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صاحب ہدایہ کا جو مختصر تعارف ہے، یہ ان کا نام شیخ الاسلام برہان الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل بن خلیل بن ابی بکر فرغانہ کے رہنے والے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں۔ ان کی جو ولادت ہے وہ 511 ہجری میں ہے اور 544 ہجری میں انہوں نے حج کی سعادت حاصل کی اور 593 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ سمرقند میں مدفون ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ 3 کتابیں بنیادی طور پر لکھی تھیں۔ ایک جو ہے وہ بدایت المقتدی تھی، جس میں انہوں نے مختصر قدوری اور جامع صغیر کے مسائل کو جمع کیا تھا اور جامع صغیر کی ترتیب پر اس کو لکھا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کفایت المنتہی لکھی تھی، جس کو 80 جلدوں میں انہوں نے مکمل کیا تھا، لیکن پھر جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ اس میں بہت زیادہ طوالت ہو گئی ہے تو اس کے بعد پھر انہوں نے اسی کتاب کو مختصر کر کے ہدایہ لکھی، اور ہدایہ لکھنے کی جو انہوں نے ابتدا کی تھی وہ 543 ہجری میں کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو بہت زیادہ قبولیت عطا فرمائی، جس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے کتاب تقریباً 13 سال میں لکھی، اور اس 13 سال کی مدت کے دوران وہ مسلسل روزے رکھتے رہے، اور اس میں بھی اس بات کی کوشش کی کہ ان کے روزوں کی کسی کو اطلاع نہ ہو، اور اس میں وہ یہ کرتے تھے کہ خادم جب کھانا لے کر آتا تھا تو اس کو کہتے تھے کہ کھانا رکھ کر چلے جاؤ، اور پھر اپنے طلبہ میں سے کسی کو کھلا دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کتاب پر یہ جو کچھ تعان کیا گیا ہے کہ اس کی احادیث مبارکہ میں کلام ہے، تو اس کی احادیث کی تخریج بھی ہوئی ہے، جس میں جو مشہور ترین تخریج کہلاتی ہے وہ عبداللہ بن یوسف الزیغی رحمۃ اللہ علیہ کی نظم الرایہ ہے، اور اسی کی تلخیص حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، جو درایا کے نام سے معروف ہے اور ہدایہ کے حاشیے پر مل جاتی ہے۔ یہ کچھ ابتدائی بنیادی باتیں تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ صاحب ہدایہ کی عادات ہیں جن کو جاننا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں قال رضی اللہ عنہ تو اس سے مراد وہ خود ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب صاحب ہدایہ اپنی طرف سے کوئی خاص بات ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے ویسے تو طرز یہ اختیار کیا تھا کہ قال العبد الضعیف کہتے تھے، لیکن بعد میں شاگردوں نے اس کو بدل کر قال رضی اللہ عنہ کر دیا تھا۔ ایک ان کی یہ عادت ہے۔ دوسری عادت یہ ہے کہ جب وہ مذہب مختار کو ذکر کرتے ہیں تو اس کی دلیل آخر میں لے کر آتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں قال مشائخنا، تو کیونکہ جیسے ہم نے پیچھے بتایا کہ ان کا تعلق فرغانہ سے تھا، اور فرغانہ جو ہے یہ دریائے آمو یا دریائے جیحون، جس کو نہر کے لفظ سے جو ہے فقہ کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، اور علماء ماوراء النہر کہلاتے ہیں، بخارا اور سمرقند کے رہنے والے۔ تو یہ جو نہر آمو کے پار کا جو علاقہ ہے بخارا اور سمرقند کا، وہاں کے مشائخ مراد دیتے ہیں، ان کا خود کا تعلق بھی کیونکہ وہیں سے ہے۔ اور جب وہ فی دیارینہ کا، چوتھی بات یہ ہے کہ جب وہ فی دیارینہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ماوراء النہر کے دیار ہی ہوتے ہیں، وہیں کے شہر ہوتے ہیں۔ پانچویں ان کی عادت یہ ہے کہ جب وہ آیت کی طرف نسبت کرتے ہیں، ما قبل کی کسی آیت کی طرف تو ما تلونا کہتے ہیں، اور جب دلیل عقلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ما ذکرنا کہتے ہیں، اور حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ما روینا کہتے ہیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جب وہ دلیل عقلی کے بعد دوسری دلیل عقلی ذکر کرتے ہیں تو اس کی دراصل لمی، جو دلیل لمی کہلاتی ہے، وہ ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ ساتویں بات یہ ہے کہ وہ دلیل عقلی کو والفقہ فیہ کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ جب وہ لفظ اصل ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی مبسوط ہوتی ہے اور اسی کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے۔ نویں بات یہ ہے کہ جب وہ لفظ مختصر ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد مختصر قدوری ہوتی ہے، اور جہاں لفظ کتاب ذکر کرتے ہیں تو وہاں بھی مراد عام طور پر مختصر قدوری ہی ہوتی ہے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ جب وہ لفظ قال ذکر کرتے ہیں تو اس وقت ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ قدوری کا یا جامع صغیر کا مسئلہ ہوتا ہے، یا پھر بدایہ میں اس کو انہوں نے ذکر کیا ہوتا ہے۔
اور اسی کے ضمن میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ قاضی محمود عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہدایہ در حقیقت جامع صغیر اور قدوری کی شرح ہی ہے. جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ صاحب ہدایہ نے جب اپنی ابتدائی کتاب لکھی تھی تو اس میں جامع صغیر اور قدوری کو بنیاد بنایا تھا، بعد میں اسی کی شرح لکھی تھی. اس کے علاوہ ان کی ایک عادت یہ ہے کہ جب وہ یوں کہتے ہیں کہ حاضر الحدیث و محمول علی المعنی الفلانی، تو اس سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ ائمہ حدیث نے کیا معنی لیے ہیں. اور جب وہ کہتے ہیں نحملہ، تو اس سے مراد ان کی اپنی جو حدیث کی کا مفہوم ان کے نزدیک ہوتا ہے وہ اس کو ذکر کرتے ہیں. اس کے علاوہ صاحب ہدایہ کی ایک اور عادت یہ ہے کہ جب وہ عند فلان کہتے ہیں تو اس سے مراد فلان کا مذہب ہوتا ہے، اور جب عن فلان کہتے ہیں تو اس سے مراد مذہب نہیں بلکہ صرف ایک روایت ہوتی ہے. ایک عادت صاحب ہدایہ کی یہ بھی ہے کہ وہ عام طور پر انہیں وصلیہ کو جو ان کر کے جو ہم ذکر کرتے ہیں جس میں ان وصلیہ ہوتا ہے اس کا واو اکثر صاحب ہدایہ ساخت کر دیتے ہیں. ایک اور عادت یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ قدوری اور جامع صغیر کی عبارت میں اختلاف ہے تو جامع صغیر کے الفاظ ذکر کرتے ہیں. اور جب لفظ قولو استعمال کرتے ہیں، یہ ایک اور عادت ہے ان کی، تو اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ جہاں پر مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے. مسئلے میں اختلاف نہ ہو تو وہاں پر کیونکہ اجماعی مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پر قولو کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. ایک عادت صاحب ہدایہ کی جس کا جاننا بہت ضروری ہے اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ سوال مقدر کا جواب دیتے ہیں تو بعض اوقات سوال اور جواب کی تصریح نہیں کرتے، یعنی فإن قیل یا قلنا نہیں کہتے، بلکہ اکثر اوقات بغیر ایسی کوئی بات کہے صرف جو ہے وہ مسئلے کو ذکر کر دیتے ہیں، سوال کے جواب کو ذکر کر دیتے ہیں. ایک اور عادت صاحب ہدایہ کی یہ ہے کہ جب وہ کسی مسئلے کی نظیر لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد جب مسئلے اور اس کی نظیر کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو نظیر کی طرف اس میں اشارہ بعید کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں اور مسئلے کی طرف اس میں اشارہ قریب استعمال کرتے ہیں. ایک اور عادت صاحب ہدایہ کی ہے کہ جب یوں کہتے ہیں والتخریج کذا، تو اس سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ تخریج میری طرف سے ہے، اور اگر کسی اور کی طرف سے تخریج ہو تو اس کی صراحت کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ پھر اسی مقدمے میں بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتب ہیں ان کے کیا نام ہیں اور ان کی تعریف کا کیا سلسلہ رہا، اس کو بھی جو ہے وہ ہدایہ کے مقدمے میں ذکر کیا گیا ہے. پھر آخر میں صاحب ہدایہ کی جو سندات ہیں، یعنی جن لوگوں نے ان سے روایت لی ہے اور کس کس طریقے سے وہ روایت ہم تک پہنچی ہے، اس کو تفصیل سے بتایا گیا ہے. بہت خاصے کی چیز ہے، اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہے تو بہت فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی جو برکت ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایک ہوتا ہے کسی کتاب کے بارے میں، جیسا کہ معروف ہے کہ 3 حق ہیں کتاب کے. ایک ہے مطالعہ جس کے ذریعے سے معلوم اور مجہول میں امتیاز ہو جائے، دوسرے نمبر پر ہے استاد سے اچھی طریقے سے سبق کو سمجھ لینا، اور تیسرا ہے تکرار کرنا. یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں جن کا کرنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اس کے علاوہ کتاب کے ساتھ مناسبت کا پیدا ہو جانا یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور بہت اچھا درجہ ہے، بہت اونچا درجہ ہے. جس کو بھی حاصل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. اور کتاب سے مناسبت جب پیدا ہو جاتی ہے تو مؤلف کا طرز سمجھ میں آنے لگتا ہے اور اس کا فائدہ جو ہے وہ اظہر من الشمس ہے. باقی کسی بھی کتاب کو پڑھتے ہوئے اس کے اندر تو ایسا یعنی انسان کو ملکہ پیدا کرنا چاہیے کہ بعد میں جب اس فن کی باریکیوں پر غور کرنے کا موقع آئے تو اس میں اس کو سہولت ہو جائے. اس کے لیے جیسے ہدایہ پڑھاتے ہوئے کچھ کتابوں کا مطالعہ رکھنا بہت ضروری ہے، جن میں سے ایک واضح ہے کہ ہدایہ کی جو شرح ہے فتح القدیر، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ عنایہ ہے، کفایہ ہے، حاشیہ چلپی ہے، ان کو اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے. پھر ایک اور ہدایہ کی شرح ہے بنایہ، اس کو بھی اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ البحر الرائق کئی جگہوں پر ہدایہ کی جو تفصیلات ہوتی ہیں ان کو بیان کرتا ہے. فتح القدیر کی جو عبارت ہے اس میں بھی جو باتیں قابل غور ہوتی ہیں یا حل طلب ہوتی ہیں ان کو البحر الرائق نے حل کیا ہے. پھر شامی ہے، شامی کا مطالعہ ایسا ہے کہ جس سے کوئی بھی مفتی یا کوئی ہدایہ پڑھانے والا مستغنی نہیں ہو سکتا. جہاں ضرورت ہو طلبہ کرام کو اس میں سے اصول و ضوابط بتا کر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. البدائع و ثنائع ہے، وہ بھی اس معاملے میں بہت